حضرات، قابل عزت احترام معزز سامعین، محرم الحرام کا بابرکت مہینہ، مقدس مہینہ اور عظیم مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور اس محرم الحرام کے مہینے سے جو ہجری تقویم ہے، ہجری کیلنڈر ہے یا قمری تاریخ ہے، اس کا بھی آغاز ہوتا ہے، اس سال کا آغاز ہوتا ہے۔ تو محرم الحرام ہجری تقویم کا اور قمری تقویم کا پہلا مہینہ ہوتا ہے۔ اس مہینے کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک بات ارشاد فرمائی، اور وہ یہ کہ سال کے 12 مہینے ہیں۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے ہاں مہینوں کی جو تعداد ہے وہ 12 ہے، لیکن اس سے مراد یہ جو اللہ تعالی مہینوں کے نام گنوا رہے ہیں یا ان کی تعداد گنوا رہے ہیں، تو اس سے مراد شمسی مہینے نہیں ہیں، جنوری، فروری، مارچ، یہ مہینے مراد نہیں ہیں، یا جو دیسی مہینے ہوتے ہیں وہ بھی مراد نہیں ہیں، بلکہ اس سے قمری مہینے مراد ہیں۔ محرم الحرام، صفر المظفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، یہ مہینے مراد ہیں۔ قرآن کریم نے بھی جہاں پر بھی مہینوں کا ذکر کیا تو یاد رکھیے گا کہ اس سے یہی مہینے مراد ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم نے اگر نام لیا ہے کسی مہینے کا، تو وہ انہی میں سے ایک مہینے رمضان المبارک کا نام لیا ہے۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں جب بھی مہینوں کا تذکرہ فرمایا، کسی بھی مہینے کا ذکر فرمایا، چاہے وہ ربیع الاول ہے یا ربیع الثانی ہے یا جمادی الاولی یا رجب یا شعبان یا رمضان، تو آپ نے انہی مہینوں کو بیان فرمایا ہے، انہی مہینوں کے نام لیے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور انہی مہینوں کے حساب سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعمال کی تلقین اور ترغیب فرمائی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے ایام 20 کا ذکر فرمایا کہ بھئی جب مہینے کی یہ 3 تاریخیں ہوں تو روزے رکھا کرو، اس سے مراد قمری مہینہ ہے۔ ہر مہینہ 12 کے 12 مہینے، قمری مہینے کے ایام 20 آپ نے فرمایا ان کے روزے رکھا کرو۔ آپ نے حج کا ذکر فرمایا تو ذی الحج کا مہینہ اس کو بیان فرمایا۔ یہ بات گزشتہ جمعۃ المبارک میں بھی ضمناً ہوئی تھی، اسی لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ جس تقویم کو، جن مہینوں کو، جن تاریخوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیار فرمایا، اور جن مہینوں اور جن تاریخوں کے اعتبار سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے امور متعین فرمائے، وہ کوشش کریں کہ ان مہینوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں اور ان تاریخوں کو اپنی تاریخوں کا حصہ بنائیں۔ تو یہ سنت بھی ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا حصہ بھی ہے، یہ آپ کا معمول مبارک بھی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا نا، علیکم بسنتی، میری سنت کو اختیار کرو، میری سنت کو لازم پکڑو۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز عمل ہے کہ آپ نے قمری مہینوں کو اختیار فرمایا، قمری تاریخوں کا انتخاب فرمایا، اسی اعتبار سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام امور متعین فرماتے تھے کہ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو یہ عمل کرنا ہے، اور فلاں تاریخ کی فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو یہ اہم کام کرنا ہے۔ جیسے نصف شعبان کا ذکر آتا ہے کہ جب شعبان کا مہینہ نصف ہو تو حضور نے فرمایا یہ کرو۔ یہ محرم الحرام کا آیا تو اس کی 10 تاریخ کا ذکر فرمایا، اس کی 9 تاریخ کا ذکر فرمایا کہ جب اس کی 9 تاریخ ہو تو یہ عمل، جب اس کی 10 تاریخ ہو تو یہ عمل۔ تو کوشش کریں کہ ہم جب
اپنی تاریخیں لکھیں کہیں پر، تو اگر ہمیں شمسی تقویم جو ہے، جو عیسوی کہلاتی ہے، یہ جنوری فروری، اگر ہمیں کہیں یہ لکھنی پڑتی ہے تو کوشش کریں کم از کم اس کے ساتھ ہم یہ بھی شامل کریں کہ یہ وہ تاریخیں ہیں کہ جن پر ہمارے نبی معاملات کو انجام دیتے تھے، جن کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والسلام امور کی ترتیب بناتے تھے. تو کوشش کی جائے اس کو اپنی زندگی کے اندر نہ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور خلفائے راشدین اور بعد کے زمانے کے لوگ ضرورت ہے. تو اسی سے پھر ہماری تمام جو ہسٹری ہے، اسلامک ہسٹری جتنی بھی ہے، وہ اسی کے ساتھ منسلک ہے، وہ اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی، وہاں یہ نہیں آتا کہ اپریل کے مہینے میں فرمائی یا جنوری کے مہینے میں فرمائی یا فروری کے مہینے میں فرمائی. آپ نے ہجرت فرمائی تو وہ پھر قمری مہینہ ہے. آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے تو کون سا مہینہ تھا؟ ربیع الاول کا مہینہ تھا. آپ کی وفات ہے تو کون سا مہینہ ہے؟ ربیع الاول کا مہینہ ہے. آپ نے عمرے فرمائے تو کون سے مہینے ہیں؟ وہ ذیقعد کے مہینے ہیں. آپ نے حج فرمایا تو وہ ذی الحج کا مہینہ ہے. آپ نے فلاں غزوہ احد آپ نے لڑا ہے، کون سا مہینہ ہے؟ تو وہ شوال کا مہینہ ہے. غزوہ احزاب لڑا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہ کون سا موسم ہے؟ سردی کا موسم ہے. اور وہ دسمبر، شوال اور ذیقعدہ اور ذی الحج اور غالباً سفر کا مہینہ یا اس طرح سے ہے. تو جتنی بھی تاریخ چلتی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں وہ قمری اعتبار سے چلتی ہے، ہجری اور قمری اعتبار سے. ہجری تو خیر آپ کے بعد اس کو یہ نام دیا گیا ہے، لیکن قمری اعتبار سے. اسی لیے کوشش فرمائے کہ جو قمری چیزیں ہیں اور جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے توجہ کے قابل قرار دیا ہے ان کو قابل توجہ بنایا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں 12 مہینوں کا ذکر فرمایا کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہیں. منہا 4 حرم، فرمایا ان میں سے 4 مہینے خاص اہمیت کے حامل ہیں اور ان کو اشہر حرم کہا جاتا ہے. حرمت والے مہینے یعنی 12 مہینوں میں یہ مہینے زیادہ قابل عزت ہیں، زیادہ قابل احترام ہیں. فلا تظلموا فیہن انفسکم، فرمایا ان میں اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو. یہ جو 4 مہینے تھے ان میں سے ایک مہینہ وہ محرم الحرام کا بھی ہے، جو ازل سے یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ نے آسمانوں و زمینوں کو پیدا فرمایا، اس دن سے اللہ رب العزت نے ان مہینوں کو محترم قرار دیا اور ان میں سے ایک محرم الحرام کا مہینہ ہے. تو ازلی طور پر محرم کا مہینہ قابل عزت، قابل احترام اور قابل تکریم چلا آ رہا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ. جب تشریف لائے مدینہ منورہ تو آپ نے دیکھا کہ مدینہ میں یہود آباد تھے، مکہ میں یہود نہیں تھے. اکا دکا کوئی یہودی ہو تو ہو، مکہ میں نہیں تھے یہود. یہود مدینہ میں تھے اور یہود کے بڑے بڑے قبائل مدینہ میں تھے. تو جب آپ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہود 10 محرم الحرام یوم عاشورہ اس کو روزہ رکھتے ہیں. تو آپ نے ان سے پوچھا ما ھذا الیوم، بھائی یہ کوئی خاص دن ہے، کوئی اسپیشلٹی ہے، اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ اس دن روزہ رکھتے ہو؟ یہ پوچھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ روایت نقل کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ نے پوچھا یہود سے ما ھذا الیوم، بھائی اس دن کی کیا خاص وجہ ہے، تم کیوں اس دن میں روزہ رکھتے ہو؟ تو یہود نے کہا ھذا یوم عظیم، ہمارے لیے بہت بڑا دن ہے، یہ بڑا عظیم دن ہے ہمارے لیے. انجى اللہ فیہ موسیٰ وقومہ واغرق فرعون وقومہ، اس دن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو نجات عطا فرمائی اور فرعون کو اور فرعون کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے غرق فرمایا. فصامہ شکرا، موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر اس دن روزہ رکھا، اس لیے نحن نصوم، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں.
یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا اور انہوں نے اس دن کی تاریخ بیان کی کہ ہمارے ہاں عظیم دن ہے. کیوں عظیم دن ہے؟ کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو نجات عطا فرمائی، اور ہماری قوم کا سب سے بڑا دشمن فرعون اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی قوم کو غرق کیا. تو شکرانے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا، تو ہم بھی رکھتے آ رہے ہیں. ہماری یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ ہمارے دین کا یہ حصہ تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نحن احق و اولا بموسیٰ منک. بھائی تم تو چلو ان کے نام لیوا ہو نا، میں تو نبی ہوں اور میرے تو قبیلے کے فرد تھے وہ، کہ ہم انبیاء علیہم السلام ایک جماعت ہیں. نحن معشر الانبیاء، ہم انبیاء علیہم السلام ایک جماعت ہیں. تو میرے تو وہ جماعت کے فرد ہوئے، تو میں زیادہ حق رکھتا ہوں کہ میں یہ روزہ رکھوں. تو فصامہ وامر بصیامہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی روزہ رکھا 10 محرم الحرام کا، اور وامر بصیامہ، اور صحابہ کرام کو حکم فرمایا کہ تم بھی روزہ رکھا کرو. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں اللہ کی ذات سے یہ امید کرتا ہوں کہ جو اس دن روزہ رکھے گا ان یکفر السنۃ التی قبلہ، اللہ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا. چنانچہ یہ روزہ چلتا رہا. آپ مدینہ جب تشریف لائے تو اس کے بعد پھر یہ ہر سال روزہ رکھا جاتا رہا. جب تک رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے اس وقت تک یہ 10 محرم کا روزہ فرض تھا. جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو پھر ان کی فرضیت تو ختم ہو گئی، البتہ ان کا اجر و ثواب اور فضیلت اور برکت باقی رہی، حتیٰ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری سال آ گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کا آخری سال آ گیا. تو آخری سال آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا کہ اگلے سال ہم 10 کے ساتھ ایک روزہ اور بھی شامل کریں گے، 9 کا روزہ بھی رکھیں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ 10 کا روزہ ایک خاص پہچان ہے یہود کی، یہ ان کی خاص پہچان ہے. تو ہم اس کے ساتھ 9 کا ملا لیں گے، ایک اور ملا لیں گے، تاکہ ان کی پہچان سے ہم اس کا فائدہ بھی حاصل کریں، فضیلت بھی حاصل کریں، برکت بھی حاصل کریں، اور ان سے ہماری تھوڑی سی شناخت الگ بھی ہو، ہماری ان سے شناخت الگ بھی ہو. چنانچہ ہم اگلے سال 9 بھی شامل کریں گے. لیکن پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں اگلا سال نہیں آیا، آپ اس سے پہلے پردہ فرما گئے. لیکن آپ کی وہ بات اپنی جگہ موجود ہے کہ کوشش کی جائے کہ 10 کے ساتھ 9 بھی ملا لیا جائے، یا اگر کوئی مجبوری ہو 9 نہ ملایا جا سکے تو پھر 10 کے ساتھ 11واں ملا لیا جائے، تاکہ جو مقصد ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان مبارک کا وہ ثابت ہو جائے. یہ تھی اس کی محرم الحرام کی اور 10 محرم الحرام کی شرعی حیثیت. یہ اس کی شرعی حیثیت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کس ضمن میں فرمایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے حوالے سے ہمیں کیا تاکید اور تلقین فرمائی. یہ ہے اس کا مذہبی پہلو اور اس کی مذہبی اور شرعی حیثیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ تک. البتہ ہمارے معاشرے کے اندر اس کے ساتھ کچھ اور واقعات جو ہوئے ہیں جو تاریخی واقعات ہیں، تاریخی واقعات بھی کچھ، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ ان کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہی، تو یہ تاریخی بات ہے. بہرحال یہ تاریخی، یعنی اس سے کوئی شرعی حکم اب ثابت نہیں ہوتا. اسی طرح سیدنا حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما و ارضاہما اور جتنے ان کے احباب تھے اور خانوادہ رسول تھے، ان کی شہادت کا سانحہ وہ بھی 10 محرم الحرام. تو یہ بھی تاریخ کا ایک بڑا حصہ ہے. لیکن چونکہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خانوادہ تھا، اسی لیے جب یہ ایام آتے ہیں تو قوم اس دکھ و درد کو آج بھی محسوس کرتی ہے اور اس تکلیف کو آج بھی محسوس کرتی ہے جو پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے پر
9-10 محرم الحرام کو اور کربلا کے میدان میں ٹوٹی تھی. چنانچہ اس کا اظہار بھی ہوتا ہے اور اس کا بیان بھی ہوتا ہے. یہ بہرحال خانوادہ نبوت تھا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان تھا, آپ کی نسل تھی, آپ کی اولادیں تھیں, اولادوں کی اولادیں تھیں, اولادوں کی اولادوں کی اولادیں تھیں آگے, جو اس حادثے کے اندر, اس سانحے کے اندر شہادت کے مرتبے پہ فائز ہوئیں, اور ان کے ساتھ بہرحال ظلم ہوا, ان کے ساتھ زیادتی ہوئی. لہذا قوم اس دکھ و درد کو آج بھی محسوس کرتی, اس کا اظہار بھی ہوتا ہے. چنانچہ ہمارے ہاں تو خاص طور پر 9-10 محرم جو ہے اس کو قومی سطح پر اس کی تعطیل بھی کی جاتی ہے, پروگرام بھی منعقد کیے جاتے ہیں. اب اس حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو 4 بیٹیاں عطا فرمائی اور 3 یا 4 بیٹے عطا فرمائے. بیٹے کم عمری میں وفات پا گئے. آخری صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ, وہ ہجرت نبوی کے بعد سب سے آخر میں جو آپ کے بیٹے وہ ابراہیم وہ پیدا ہوئے, اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہ بھی وفات پا گئے. بہت دکھ ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی وفات کا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری رہے, مسلسل ان کی وفات پر. بہرحال آپ نے اپنے ہاتھوں سے ان کی تدفین فرمائی. لیکن بیٹیاں اللہ نے 4 دیں, اور وہ 4 بیٹیاں بڑی ہوئیں اور آگے ان کی شادیاں ہوئیں, اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد سے نوازا. 3 بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نوازا. تو میں جب بھی ذکر کرتا ہوں تو میں ساری اولاد کا ذکر کرتا ہوں. میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بھی اولاد ہے میں اس سب کا تذکرہ کرتا ہوں, کیونکہ سب کا ہم پہ حق ہے, سب کا ہم پر حق ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں, یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین. اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیویوں سے کہیے اور اپنی بیٹیوں سے کہیے. اللہ نے ایک کا ذکر نہیں کیا, اللہ نے سب کا ذکر کیا. اور مسلمان مومنین کی عورتوں سے کہیے تو وہ الگ ہیں. بیویوں کا ذکر قرآن نے الگ کیا, بیٹیوں کا ذکر قرآن کریم نے الگ کیا, ایمان صاحب ایمان خواتین کا ذکر قرآن کریم نے الگ کیا. تو قرآن کریم نے سب کا ذکر کیا کہ اپنی سب بیٹیوں سے کہیے. اسی لیے حق یہ ہے کہ جب بھی تذکرہ ہو تو ان کا, سب کا, اور ان کی اولاد کا تذکرہ ہو. تو 4 بیٹیاں تھیں. سب سے بڑی بیٹی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی, ان کا نام تھا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا. یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کی ولادت ہوئی. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا, حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیا ہے تو بنو امیہ کے ایک فرد ابو العاص بن ربی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح کیا ہے. یہ بنو امیہ کے تھے, یہ بنو امیہ کے تھے. ابو العاص بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کا ان سے نکاح فرمایا. یہ بڑی بیٹی تھی. ان سے اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نواسا اور ایک نواسی عطا فرمائی. جو نواسی عطا فرمائی ان کا نام تھا سیدہ امامہ رضی اللہ تعالی عنہا. سیدہ امامہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی نواسی تھی. یہ بڑی ہوئی ماشاءاللہ, اللہ پاک نے ان کو زندگی دی. اور جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہو گئی اور وہ دنیا سے پردہ فرما گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے نکاح فرمایا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے نکاح فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نکاح میں آئی. پھر آگے ان سے بھی اولاد ہوئی. تو ایک بیٹی تھی حضور کی نواسی, سب سے بڑی نواسی حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ. دوسرے ان سے بیٹے پیدا ہوئے نواسے حضور کے, ان کا نام تھا علی رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ. یہ حضور کے دوسرے نواسے تھے, علی ان کا نام تھا. یہ بڑے ہوئے, بہت زیادہ عمر تو نہیں پائی, لیکن
جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح فرمایا تو آپ کے پیچھے اونٹنی کے اوپر جو حضور کے ساتھ سوار تھے وہ یہ حضرت علی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور کے نواسے تھے، جو حضرت زینب اور حضرت ابو العاص کے بیٹے تھے، حضرت علی ان کا نام تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹنی پر سوار تھے۔ اور سیرت نگار حضرات یہ بھی لکھتے ہیں کہ جب آپ مکہ میں داخل ہوئے اور خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور جاء الحق وزحق الباطل آپ فرما رہے تھے اور جتنے بت تھے وہ گرتے جا رہے تھے، تو ان کے ساتھ ساتھ یہ حضرت علی جو تھے یہ بھی ساتھ ساتھ چھڑی مارتے جا رہے تھے اور بتوں کو گرانے میں شامل تھے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب یرموک کی لڑائی ہوئی تو اس یرموک کی لڑائی کے اندر یہ شہید ہو گئے۔ یرموک کی لڑائی میں حضرت علی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، ان کی شہادت کا سانحہ اور واقعہ رونما ہوا۔ اچھا، یہ جو تھا گھرانہ، حضرت زینب، حضرت ابو العاص، حضرت امامہ، حضرت علی، یہ چار نفوس جو تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گھرانہ تھا، آپ کے خاندان کا حصہ تھا۔ اس کے بیشتر افراد شہید ہوئے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا جب ہجرت کر کے آ رہی تھی تو ہجرت کے سفر میں زخمی ہو گئی تھی، وہ زخم برقرار رہا اور پھر بالآخر وہ زخم بگڑا اور اسی زخم کے اندر ان کی شہادت ہوئی۔ حضرت ابو العاص جو تھے وہ اس سے پہلے کسی لڑائی میں شہید ہو چکے تھے۔ حضرت علی یرموک کی لڑائی میں شہید ہوئے۔ ہاں، حضرت امامہ جو تھیں رضی اللہ عنہا وہ طبعی طور پر دنیا سے وفات پا گئی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی شہادت سے سرفراز فرمایا۔ حضور کے نواسوں میں سے سب سے پہلا نواسا، سب سے بڑا نواسا جنگ یرموک کے اندر شہادت کے مرتبے پر فائز ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری صاحبزادی تھیں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کا نکاح بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خاندان بنو امیہ میں کیا ہے۔ میں تھوڑا سا اس بات پہ تھوڑا سا زور دے رہا ہوں، بنو امیہ، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو عزت دی، ان کے اندر رشتے کیے، ان کے رشتے لیے، ان کے ساتھ رشتہ داریاں جوڑی، ان کے ساتھ تعلقات جوڑے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل، آپ فرمائیے، لا اسألکم علیہ اجرا، میں جو تم تک اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں، دین پہنچا رہا ہوں، اس پر میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، لیکن ایک رشتہ داری کا جو تصور ہے اور رشتہ داری کا جو احساس ہے، جو رشتہ ہے، اس کا تو لحاظ کرو۔ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ہم ان کو بہت، امت مسلمہ بہت احترام کرتی ہے، عقیدت، محبت ان کے لیے مشعل راہ بناتی ہے ان کو۔ کیوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رشتہ داری کی نسبت سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسا ہونے کی نسبت سے، ورنہ شہداء تو اور بھی بہت ہیں، ان کا بھی مقام ہے، لیکن ان کو سید الشہداء تک کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے۔ تو یہ جو تھے، یہ لوگ، ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رشتے دیے، ان کے رشتے لیے، اموی خاندان کے رشتے حضور نے خود اپنے لیے لیے، بلکہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا خاندان بنو امیہ ابو سفیان کی صاحبزادی تھیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کا جو بادشاہ نجاشی، اسے باقاعدہ کہا کہ میرا ان کے ساتھ آپ نکاح کروائیں، اور نکاح کی جتنی کاروائی ہوئی اور جتنا حق مہر ہوا وہ سب کا سب نجاشی نے کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی تعمیل پر۔ ہاں، کچھ لوگ اپنی دکانداری چمکانے کے لیے خاندان بنو امیہ پہ طعن کرتے ہیں، تو اللہ کی لعنت ہو ان کے اوپر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خاندان کو قریب کیا ہے، سینے سے لگایا ہے، اپنی بیٹیوں کے رشتے دیے ہیں ان کو۔ پہلا رشتہ خاندان بنو امیہ میں، دوسرا رشتہ خاندان بنو امیہ میں، تیسرا رشتہ خاندان بنو امیہ میں۔ ہاں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خاندان بنو امیہ کے فرد تھے، اموی خاندان کے عظیم المرتبت فرد تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری بیٹی ان کو دی، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ہاں، یقیناً اس خاندان میں بعد میں کچھ غلط لوگ بھی آئے ہوں گے، بالکل آئے ہیں، وہ قابل مذمت ہیں، وہ قابل لعنت ہیں، لیکن ایک دو فرد، دو چار فرد، پورا خاندان نہیں۔
اس خاندان کے بڑے بڑے لوگ شرف صحابیت پہ فائز ہوئے ہیں، اس خاندان کے بڑے بڑے لوگ سابقون الاولون میں ہیں، اس خاندان کے بڑے بڑے لوگ وہ آپس میں رشتوں کے اندر جڑے ہیں، منسلک ہوئے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے، تو ہم کہاں اس خاندان کا نام لے کر بدنام کرنے پہ تلے ہوئے؟ ہم حضور سے بڑے ہیں، یعنی اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جس رشتے کو حضور قائم کر رہے ہیں ہم توڑنا چاہتے ہیں، جن کو حضور سینے سے لگا رہے ہیں کیا ہم ان کو ذلیل کرنا چاہیں؟ تو پھر ہم تو کافر ہوئے، سیدھے سادے کافر ہوئے۔ تو یہ دوسرا رشتہ تھا حضرت رقیہ۔ پھر خاندان بنو امیہ کے ایک فرد کا انتخاب کیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا، ان کے ساتھ نکاح ہوا، اور 2 ہجرتیں کی ان دونوں نے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، ان دونوں نے 2 ہجرتیں کی، حبشہ کی ہجرت بھی، مدینہ کی ہجرت بھی۔ اور حضور نے فرمایا تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد جوڑا جس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی ہے وہ عثمان اور رقیہ ہیں رضی اللہ عنہما۔ ان سے بیٹے ہوئے ایک، ان کا نام ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ یہ حضور کے تیسرے نواسے ہیں، ایک نواسی پہلے ذکر ہو چکا، اور یہ تیسرے نواسے ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ ان کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 5 یا 6 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا تھا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، لیکن سیرت نگار حضرات کی ایک بڑی تعداد وہ کہتی ہے نہیں، انہوں نے طویل عمر پائی، اور 76 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا، 76 سال کی عمر میں ان کا۔ اور مکہ میں ایک آبادی تھی باقاعدہ، وہ حضرت عبداللہ جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، یہ ان کی اولاد کی آبادی تھی پوری کی پوری۔ یہ تیسرے نواسے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا، وہ بھی حضرت عثمان کے نکاح میں دی، ان کا انتقال بھی ہوا لیکن ان سے اولاد کوئی نہیں ہوئی۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا چوتھی بیٹی، ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خاندان بنو ہاشم میں دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کا نکاح فرمایا، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا، ان کا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا۔ ان سے 5 اولادیں ہوئی ہیں، ان سے 5 اولادیں ہوئی ہیں۔ ایک سب سے بڑے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، اس کے بعد حضرت محسن رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ حضرت محسن کا جلد انتقال ہو گیا، وہ وفات پا گئے تھے۔ ہاں، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما وارضاہما یہ حیات رہے، انہوں نے طویل عمر پائی، اور اللہ نے ان سے بہت کام لیا، اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت بڑا کام لیا، بہت بڑے بڑے کارنامے اللہ رب العزت نے ان سے لیے، اور ہونا بھی چاہیے تھا۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے، آپ کی نسل ہے، اس کا کردار معاشرے میں نہیں ہوگا تو پھر اور کس کا ہوگا؟ حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت محسن رضی اللہ تعالی عنہم، یہ 3 بیٹے تھے، اور 2 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب اور حضرت رقیہ، 2 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب اور حضرت رقیہ۔ ان میں جو حضرت دوسری ہیں حضرت رقیہ، ان کا پھر بعد میں نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت علی نے کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ان کا نکاح کیا۔ تو یہ کل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی اولاد ہے۔ تو 5 نواسے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضرت علی سب سے بڑے، پھر حضرت عبداللہ، پھر حضرت حسن، پھر حضرت حسین، اور پھر حضرت محسن رضی اللہ تعالی عنہم، اور 3 نواسیاں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت امامہ، حضرت زینب اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہن۔ یہ ایک چھوٹا سا خاکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا۔ اللہ رب العزت نے اس کے بعد جو 2 نواسے ہیں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما، اچھا ان کا ذکر حضور نے جب بھی کیا ہے اکٹھا کیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بھی ان کا ذکر کیا ہے اکٹھا کیا ہے۔ مثلا ایک موقع پہ فرمایا ہما ریحانتا یا من الدنیا، یہ دونوں میری دنیا کے میرے پھول ہیں،
ایک جگہ فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین رضی اللہ عنہما یہ دونوں جنتیوں کے سردار ہیں۔ ایک موقع پہ فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما واحبہما واحب من یحبہما، اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اللہ آپ بھی ان سے محبت فرمائیے، اور جو ان سے محبت کرے اے اللہ آپ ان سے بھی محبت فرمائیے، جو ان سے محبت کرے۔ اسی لیے ان کی محبت جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے۔ حسنین کریمین رضی اللہ عنہما ان کی جو محبت ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، کہ حضور فرما رہے ہیں کہ میں بھی محبت کرتا ہوں، اللہ آپ بھی محبت فرمائیے، اور جو ان سے محبت کرے اے اللہ آپ اس سے بھی محبت فرمائیے۔ تو ان دونوں کا ذکر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بھی کیا ہے اکٹھا ہی کیا ہے، اسی لیے میں اس ترتیب کو ہمیشہ قائم رکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جب بھی تذکرہ کیا جائے ان دونوں حضرات کا، حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کا، ان دونوں شہزادوں کا، حضور کے دونوں پھولوں کا اور جنت کے دونوں سرداروں کا اکٹھا تذکرہ کیا جائے، چونکہ آج کی نشست میں ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے اور انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک میں ان حضرات کا تذکرہ شروع کیا جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کی راہیں آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا